بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ، قسط نمبر 7، خود احتسابی اور ہمارے روحانی اعمال۔ دوستو، ساری باتیں چھوڑ دیں، رک جائیں، سارے خیالات عقائد کو ذہن سے نکال کر صرف ایک پوائنٹ یعنی خود پر اپنی نگاہوں اور سوچ کو فوکس کریں، غور کریں اپنے آپ پر، اپنی تمام گزری زندگی، عقائد، نظریات، عبادات، نمازوں، عزاداری، ماتم، مجالس، کمزنی، زنجیر زنی، گریہ، لنگر، روزے، زکوٰۃ، حج، زیارات، خمس اور دیگر کیے گئے تمام اعمال پر سوچیں۔ ان تمام اعمال نے آپ کی روحانیت میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ پھر اپنے ارد گرد ایک 10 سال کے بچے یا بچی سے 80 سال کے بزرگ شخص مستور تک ساری زندگی یہی اعمال انہوں نے بھی کیے۔ کتنی روحانی تبدیلیاں ان میں آئی ہیں، کتنی روحانیت آپ ان میں اور خود میں دیکھتے ہیں۔ میں یہ بات اولیاء، فقراء اور علماء حق اور عرفاء کے بارے میں نہیں کر رہا، ان کی نالین میری سراخوں پر، میری بات عام عوام سے ہے۔ دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کیے گئے اعمال سے ہمارے جسم پر نشانات تو ہیں، روحانیت کیوں نہیں ہے؟ یا یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، یا ہمارے کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے، یا ہماری سمت درست نہیں ہے؟ ان اعمال میں کوئی کھوٹ ہوتا تو اولیاء، فقراء، علماء، عرفاء کو بھی ان سے فائدہ نہ ہوتا اور وہ آگے اس کے کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ان جملہ اعمال میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، سارا قصور ہمارا اپنا ہے، ہماری سمت درست نہیں ہے۔ سب سے پہلا درس ہوتا ہے ادب۔ کیا ہم میں پاک خاندان علیہ السلام کا اور خصوصاً شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا ادب ہے، حیا ہے؟ ان اعمال کا ادب، حیا ہے؟ ہمارے پاس یہ سارے اعمال ہیں مگر ہمیں ان کے صحیح طریقے سے کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس موبائل، کمپیوٹر، گاڑی، ہیلی کاپٹر، گن، پارس، پتھر وغیرہ موجود ہو مگر استعمال کا طریقہ نہ پتہ ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم یہ سبھی اعمال کرتے ہیں مگر سب سے پہلے ہماری سمت درست نہیں ہے۔ مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر زمان نقوی البخاری دامت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ سمت درست ہوتی ہے جو زمانے کے امام اجل اللہ فرج شریف کی طرف جاتی ہے۔ اب آپ اپنے تمام کیے گئے اعمال، عبادات پر غور کریں کہ کیا ان کی سمت شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی طرف جاتی ہے؟ آپ کی نمازوں میں ان کا ذکر ہے؟ آپ کی دعاؤں میں ان کی ظہور کی دعا ہے؟ آپ عزاداری کا پرسہ پاک وارث زمانہ جل اللہ فرج شریف کو پیش کرتے ہیں؟ آپ حج، زیارات ان کی نیابت میں کرتے ہیں؟ آپ روزہ ان کے لیے رکھتے ہیں؟ آپ خمس ان کو پیش کرتے ہیں؟ آپ زکوٰۃ، صدقہ ان کے نام پر دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کو ان کی غیبت کا دکھ ہے کہ آپ نے ان سے روحانی توسل، رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ آپ کی روزمرہ زندگی میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کس قدر شامل ہے؟ کیونکہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف سے روحانی توسل، رابطے، کانٹیکٹ کے بغیر روحانیت کا حصول ناممکن ہے۔ جو آپ کو کہتا ہے ملتی ہے، بکواس کرتا ہے، حرام خور ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ملعون بڑے چودھری شیطان لعن اللہ علیہ کے ہاتھ سے مل گیا تو شاید وہاں سے روحانی سگنلز آنے لگ گئے ہوں اور آپ اسے بھی پوزیٹیو روحانیت سمجھ بیٹھے ہو۔ دیگر کیا آپ یہ سارے اعمال
رزق کے حلال کھا کر کرتے ہیں؟ اگر علم میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ یہی کہہ سکتا ہوں، بیکار معاشرت کیے جا، کپڑے ادھیڑ سیے جا۔ دعا پاک صدا پکار، الاجل الاجل یا ولی المظلومین یا عمل مشتاقین، عدل اللہ فرزق صلوات اللہ علیہ، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عباس حمدانی 59۔